ڈاکٹر علی سے ماشاءاللہ بہت ہی آئی ایم سو امپریسڈ. مجھے یہ بتائیے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا؟ پی ایچ ڈی اقبالیات میں آپ نے کی ہے، انسپریشن کہاں سے ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، سما ڈیجیٹل کا، اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جیسے بزرگ اور جو ہمارے لیونگ لیجنڈس ہیں، جو ہمارے لیے انسپائریشن ہے، ان کی موجودگی میں بات کرنا خود ہم سب کے لیے اعزاز ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں، بعض ہم لوگ بڑے لوگوں سے آشنا بھی پوری طرح نہیں ہیں، ان کی عزت اور وقار جس طرح کا وہ ڈیزرو کرتی ہیں، تو ہمیں اس کو لوگوں کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ بڑے لوگوں کو ہمیشہ بڑا ہی سمجھا جاتا ہے. ہمیشہ بڑا وہی ہوتا ہے جو بڑے کو بڑا سمجھتا ہے. ہاں جی. تو لہٰذا یہ میرے لیے اعزاز ہے، اور بے شمار پروگرامز مختلف ٹی وی چینلز پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری حاضری رہتی ہے. انسپائریشن اقبال سے بڑھ کے اقبال کے لیے کیا انسپائریشن ہو سکتی ہے؟ اقبال سے مجھے عشق تھا. میٹرک کی بات ہے، ابھی تو میں بہت چھوٹا تھا، تو اور اقبال کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اس دور میں بھی جو اقبال کے اردو کلیات ہوتے ہیں وہ تکیے کے نیچے ہوتے تھے، تو یاد کرتا تھا، نظمیں پڑھتا تھا، لیکن اس وقت ظاہر ہے شعوری سطح وہ نہیں تھی. صرف ایک سمجھ لیں کہ محبت اور وہ عشق کا عنصر تھا ان چیزوں کو پڑھ کے. بہرحال جب آگے چلا تو ساتھ ساتھ میری پروفیشنل ایجوکیشن بھی ہے، ایم کام فائنینس اور وہ سارا، اور پیرالل سائیڈ لائن وہ بھی چلایا، درس نظامی، ایم اے اسلامی اسٹڈیز، ایم فل، ایون کہ پی ایچ ڈی تک. تو ساتھ ساتھ یہ دونوں چلتی رہیں. تو اقبال جیسی شخصیت کو سمجھنا صرف ایک دین کے طالب علم کے لیے، جس کو عام اصطلاح میں مولوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے. اور اقبال کو سمجھنا ایک ایسے طالب علم کے لیے جو ماڈرن ایجوکیشن کو رکھتا ہے اور دینی علوم پر اس کی دسترس نہیں ہے، وہ اس کی نظر نہیں ہے، اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. اقبال سنگم ہے ان دو چیزوں کا، اور یہی آج کی سوسائٹی کی ضرورت ہے. آپ کو جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، ماڈرن لوگ ہوں، وہ دو ایکسٹریم پہ کھڑے ہیں. ایک کونے میں کھڑا، دوسرا دوسرے کونے میں کھڑا. دونوں ایک دوسرے سے متعلق بد زن ہیں. جو مذہبی لوگ ہیں وہ دوسروں کو ملحد اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، جو ماڈرن لوگ ہیں وہ مذہبی لوگوں کو تنگ نظر اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. سوسائٹی تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی. یہ کب ہوگا؟ کہ جب یہ دونوں انتہائیں ملیں گی اور ان کا ایک ایسا سنگم بنے گا کہ وہ ان کی اچھی چیزیں اڈاپٹ کریں گے، یہ ان کی اچھی چیزیں اڈاپٹ کریں گے. دیکھیں نا، قرآن و سنت جو ہے، حضور علیہ السلام نے جو دعا سکھائی، اور قرآن کے اندر دعا ہے، اس میں کیا ہے؟ پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور یہ ایسے نادان ہے کہ دنیا و آخرت کو تقسیم کر کے کھڑے ہیں. ایک کہتا ہے میں صرف آخرت کی گل کرنی ہے، ایک کہتا ہے نہیں جی میں تو دنیا کی گل کرنی. تو لہٰذا یہ درست نہیں. تو جب آپ ان دونوں طبقات کو قریب لائیں گے، قریب لانے کے لیے پھر آپ کو کچھ بنیادی اساس چاہیے. تو ان فنڈامنٹل سٹونز میں سے اقبال ون آف دا بیسک فنڈامنٹل سٹون. اقبال وہ بنیاد ہے جو سوسائٹی کی اس تقسیم کو ختم کرنے کا باعث بن سکتا ہے. اقبال کے فکر وہ بنیاد ہے، چونکہ اقبال کے فکر میں ایک طرف آپ فلسفہ دیکھتے ہیں، ایک طرف آپ ارسطاٹل کو دیکھتے ہیں، کانٹ کو دیکھتے ہیں، آئنسٹائن کو دیکھتے ہیں اور نیٹشے کو دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اقبال میں رومی اور رازی کو دیکھتے ہیں، غزالی کو دیکھتے ہیں، ابن عربی کو دیکھتے ہیں، قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں آج جس نوجوان کی ضرورت ہے، ہمیں مولوی نہیں چاہیے، ہمیں ملحد اور دین بیزار پڑھا لکھا نہیں چاہیے. یہ دونوں ڈیمیجنگ ہیں. ہمیں چاہیے جو ان دونوں کو کولیبوریٹ کر کے ایک اچھا بیلنس ہو، جس کا لباس بھی بیلنس ہو، جس کی بات بھی بیلنس ہو، جس کا چال چلن بھی بیلنس، جس کو اختلاف کرنا بھی آتا ہو، جس کو اختلاف برداشت کرنا بھی آتا ہو. ہم سے کوئی اختلاف کرتا ہم اس کے گلے میں پڑ جاتے ہیں اٹھ کے. بھائی کیا میں خدا ہوں یا رسول ہوں؟ معاذ اللہ. کیونکہ خدا اور رسول سے اختلاف حرام ہے، ناجائز ہے، کفر ہے. میں کون ہوں اسے کوئی 100 دفعہ اختلاف کرے؟ لیکن اختلاف کے کچھ ضابطے، ان ضابطوں کے تحت آداب کے دائرے میں دلیل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ 100 دفعہ اختلاف کریں. جب تک ہم اس فضا کو پروموٹ نہیں کرتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جس معاشرے میں لوگوں کو اختلاف کرنا نہیں آتا، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے. وہیں سے شدت پسندی، ریڈیکلزم، ایکسٹریمزم، آپ جو مرضی کہتے ہیں، یہ بنیاد جب خراب ہو جاتی ہے نا، تو جب آپ کا بیج خراب ہو گیا تو آپ یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ پودے کے اندر خرابی کس نوعیت کی ہے. وہ کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی. تو اقبال صاحب نے تو بتایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں، صاحب قرآن ہو کر، مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بالکل بنیاد تو بتا دی انہوں نے، جس نے قرآن نے چھوڑا وہی. جی ہاں، قرآن کو چھوڑا، لیکن علامہ وہ واحد شخص ہے جو قرآن اپنے دور کے عصری تقاضوں کے مطابق سمجھا تھا. ہم نے
محض قرآن کو یاد کر کے یا ترجمے نہیں پڑھنے، قرآن تو تسخیر کائنات کا درس دیتا ہے، تو ہم کتنے تسخیر کائنات ہیں، قرآن تو ایجادات کا درس دیتا ہے، ہم نے کتنی ایجادات کر لی ہیں۔ تو دنیا میں معزز سر وہی قوم ہوگی جو قرآن کے اس پیغام پر عمل پیرا ہوگی، نہ کہ صرف قرآن کو ہاتھ میں اٹھائے گی، سمجھ آئیے۔ تو اقبال نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور اس سے بڑی وہ کہتے ہیں اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن، قرآن تمہارے پاس ہے اور تمہیں کوئی لفٹ نہیں کروانے کے لیے تیار، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو۔ ہاں، اور پھر وہی میں نے عرض کیا نا کہ جب آپ انتہاؤں میں جاتے ہیں تو پھر تقسیم در تقسیم، سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اب اس دور میں اقبال ہوتا تو وہ کہتا تم بریلوی بھی ہو، دیوبندی بھی ہو، شیعہ بھی ہو، اہل حدیث بھی ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ بنیادی طور پر تو سوال اٹھایا نا پھر انہوں نے، آج تک اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، ہے بھی ہو کہ نہیں۔ بالکل نہیں جواب